बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला था जिसको कलअदम करार दे दिया जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब बेंच ने। ये 3 रुकनी बेंच है, तगड़ा बेंच है। उसकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत के दौरान जब पंजाब प्रोसिक्यूशन के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि हुज़ूर वाला दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत 9 मई के मुकदमात हैं, तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने सवालात उठा दिए कि 9 मई पर दहशतगर्दी की दफ़ात कैसे लगती हैं। ये वो मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कह रही थी कि दहशतगर्दी की जो आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे पूरा नहीं उतरती। ये मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है उसको रेज़ किया गया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, सियासी तौर पर भी और पार्लिमानी तौर पर भी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवाजिशों के अंबार लगा दिए हैं अपने मुलाजमीन पर। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो इस वक्त कायम मुकाम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चूँकि वो अपना ओहदा गुजार बैठे हैं, वो 25 जनवरी को रिटायर हो गया। उसके बाद 45 दिन की आइनी मुद्दत में दोबारा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी थी, वो भी मार्च का महीना गुजर गया और अब तक वो बैठे हैं 26वीं यानी तरमीम का सहारा लेके। जिसने उनको पार्लियामेंट में पहुंचाया उन्होंने ही आगे उन लोगों को उन ओहदेदारों को एक्सटेंशन भी दी और उनको ओहदे भी दिए और उनको नवाजिशात भी की जा रही हैं और उनको बहुत कुछ नवाजा जा रहा है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अब आगे नवाज रहे हैं अपने मुलाजमीन को। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन पर करोड़ों रुपए उनसे नवाज दिया। दस्तावेज़ात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ट्राइब्यूनल और अदालतों में केसेस करने वाले मुलाजमीन को भी इजाज़िये नहीं दिए गए। दस्तयाब दस्तावेज़ात से मालूम हुआ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जनवरी, फरवरी, मार्च और मई के महीनों में मुलाजमीन को करोड़ों रुपए के एजाज़िये से नवाजा है। करोड़ों रुपए के ये एजाज़िये 4 मुख्तलिफ मराहल में दिए गए। इंज़बाती इंक्वायरीज़ वाले मुलाजमीन और PERs में मनफी रिमार्क्स वाले मुलाजमीन को एजाज़िये नहीं दिए गए। जिन्होंने तो कभी ट्राइब्यूनल में या कभी किसी अदालत में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ को दरख्वास्तें दी हैं मुलाजमीन ने, उनको तो कुछ नहीं मिला। जो जी हुजूरी वाले हैं उनको करोड़ों रुपए से नवाज दिया गया। ये डॉन न्यूज़पेपर की स्टोरी है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ट्राइब्यूनल और अदालतों में केसेस करने वाले मुलाजमीन को एजाज़िये नहीं दिए गए। 30 जनवरी से पहले छुट्टियों पर रहने वाले मुलाजमीन को भी एजाज़िये नहीं दिए गए। एजाज़िये इलेक्शन कमीशन के चार्ज बजट से दिए गए। ग्रेड 2 से 9 तक के मुलाजमीन को 4 बुनियादी तनख्वाहें एजाज़िये की मद में दी गई, 4 बुनियादी तनख्वाहें। और ग्रेड 11 से 17 के मुलाजमीन को 3 बुनियादी तनख्वाहें एजाज़िये की मद में दी गई। ग्रेड 18 से ऊपर के मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाहें एजाज़िये की मद में दी गई। इलेक्शन कमीशन के दीगर तमाम मुलाजमीन को एजाज़िये दिए गए। ये क्यों कि भाई आपने इंतखाबात करवाए हैं, पैसा खर्च बहुत कम हुआ है, बाकी सारे का सारा एजाज़िये और इस तरह तकसीम हो रहा है, अखराजात हो रहे हैं, तकसीम हो रहा है। और जो चूँकि जो ज़िम्मेदारी थी वो ज़िम्मेदारी तो वो मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मखसूस नशिस्तों वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जी ये अपने ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सके और अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर कोई किरदार अदा नहीं कर सके। और यही वजह है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नवाज रहा है अपने लोगों को और एजाज़िये पर एजाज़िये दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कामयाबी मिली है, KP हुकूमत का जो हक बनता था NFC अवार्ड पर, उसमें वफाकी हुकूमत और KP हुकूमत के दरमियान NFC अवार्ड पर मामलात तय पा गए हैं। अच्छा, ये बड़ी पेशरफ सामने आई है। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान ये जो मामलात तय पाए हैं, अगस्त में NFC अवार्ड पर नज़रसानी होगी। तमाम सूबों को खतूत जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने NFC नज़रसानी मामले पर मेंबर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से NFC पर नज़रसानी के लिए मेंबर का नाम मांगा गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक की है कि NFC अवार्ड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद मामलात पर पेशरफ्त हुई है। NFC समेत CCI में जो मामलात रखे थे उन्हें मनवाया है और हर सूरत जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक की जा रही हैं। अब जानते हैं कि एक अफसोसनाक वाक़या जो केनाल का मामला है और जिस तरीके से पहले भी सिंध में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए, अब ये एहतजाज कल के शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। नौशहरो फ़िरोज़ ये शहर है सिंध का, वहाँ पर केनाल मनसूबे के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने वाले मुश्तिल मुज़ाहरीन ने सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगा दी। नौशहरो फ़िरोज़ के इलाके मोड़ों में कौमी शाहराह पर केनाल मनसूबे के ख़िलाफ़ मुज़ाहरीन लंजार हाउस में घुस गए, वहाँ तोड़ फोड़ की और सामान को भी आग लगा दी।
مظاہرین نے قومی شاہراہ کے قریب کھڑے 2 ٹریلر کو بھی جلا دیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا، جبکہ مظاہرین نے پتھراؤ کیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے دوران SHO 2 اہلکار اور 5 مظاہرین زخمی ہوئے، جن کو جو وہاں پر ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ مظاہرین میں سے 10 کے قریب زخمی تھے، جن میں سے ایک کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے، اور ابھی تک یہ تفصیلات آ رہی ہیں۔ اور یہ بیسیکلی کل کا ہے، لیکن یہ ایک ایسی آگ چل پڑی ہے کہ وہاں پر چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ قاضی احمد جو ہے وہاں پر مورو واقعے کے خلاف قوم پرست جماعتوں نے قومی شاہراہ دولت پور بائی پاس پر دھرنا دے دیا ہے۔ مظاہرین نے سخت جو ان کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے، تو یہ بڑی جو چیزیں ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اور ان کے لیے سندھ کو سنبھالنا مشکل ہوتے جا رہا ہے۔ موجودہ جو سندھ حکومت ہے ان کے لیے پہلے وکلاء کی جانب سے احتجاج ہوا، پھر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور ایک اہم پروجیکٹ کو ان کو ختم کرنا پڑا۔ اب چونکہ ابھی تک ان کو پتہ ہے کہ حکومت پیچھے ہٹ نہیں رہی، اور جو گرین انیشیٹو ہے یا باقی کچھ ایسے منصوبے ہیں اس کے علاوہ سے ان کو کوئی خدشات ہوں گے کہ انہوں نے احتجاج کیا اور وہ شدت اختیار کرتا گیا، اور صوبائی وزیر داخلہ کا گھر جلا دیا گیا ہے۔ یہاں تک صورتحال خراب ہو چکی ہے۔ اچھا، 9 مئی کے مقدمات میں جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف 9 مئی کے مقدمات ہوئے تو چند ایک کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں بھی دائر کی گئیں کہ دہشت گردی کی دفعات یہاں نہیں لگتی، دہشت گردی کی دفعات جو 9 مئی کے مقدمات میں لگائی گئی ہیں یہ درست نہیں ہیں، چونکہ دہشت گردی قانون میں 90 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے اور عام قانون میں 14 دن کا ریمانڈ ہے، تو یہ کئی دن کئی ہفتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریمانڈ پہ رکھا گیا۔ جیسے عمران خان بشرا بی بی کو 35 دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا ٹوٹل 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اور توشہ خانہ 2 کیس میں جب عمران خان اور بشرا بی بی کے کئی ہفتے ریمانڈ ہوا، ریمانڈ کے بعد پھر وہ توشہ خانہ 2 اینٹی کرپشن اس کو بھجوا دیا تھا، FIA کو بھجوا دیا گیا تھا جو اسپیشل کورٹ سینٹرل ہے اس میں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے۔ اب جسٹس ہاشم کاکڑ بینچ ہے جو اہم سماعت کر رہا ہے، اور 9 مئی سے متعلق آپ جانتے ہیں کل فواد چودھری کی درخواست پر اہم سماعت ہوئی تھی اور عدالت نے آرڈر جاری کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد پھر ساری کارروائی آگے بڑھے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم کا لدم قرار دے دیا تھا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ ریمانڈ کر دیا تھا، کیس ریمانڈ کر دیا تھا کہ نئے سرے سے کہ ایک ہی وقوع کے 500 مقدمے تو نہیں درج ہوں گے، ایک ہی وقوع کے بار مقدمات تو درج نہیں ہوں گے، اور عدالت نے کہا تھا کہ یہ شاہی فرمان ہے، کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے، عدالتی فیصلہ کیا جائے۔ وہی جسٹس ہاشم کاکڑ بینچ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ملزم ہیں 9 مئی کے علی رضا کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جسٹس ہاشم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے استفسار کیا کہ ملزم کے خلاف کیس کس نوعیت کا ہے، جس پر ملزم کے وکیل سمیر کھوسا نے کہا کہ ملزم کے خلاف 9 مئی کا مقدمہ ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کھڑے ہو گئے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے سوال اٹھایا، ترنت کہا کہ 9 مئی میں دہشت گردی کہاں سے آ گئی، 9 مئی کے مقدمات میں دہشت گردی کہاں سے آ گئی۔ اب عدالت نے کہا کہ چونکہ یہ اہم معاملہ ہے، اس وقت ٹائم گزر چکا تھا کافی ٹائم، جو کہ کل نور مقدم قتل کیس کے اوپر اہم سماعت ہوئی تھی، پھر عدالت نے فیصلہ بھی جاری کیا، تو دہشت گردی عدالت کے مقدمات کے اوپر بڑے فیصلے عدالت دے رہی تھی، تو وقت کافی گزر گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ اس مقدمے کو ہم اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کہہ رہے ہیں، یہ ضمانت کا کیس ہے، عید سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو ہم عید سے پہلے تک کے لیے اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھا دیا کہ 9 مئی کے مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات کیسے ایڈ ہو سکتی ہیں یا کیسے لگائی جا سکتی ہیں، اس کا سوال اب اسپیشل پروسیکیوٹر نے اگلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینا ہے۔ وہیں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس تھا، اور یہ ایک قتل کا مقدمہ ہے۔ 8 سالہ بچی کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزائے موت دی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سزائے موت برقرار رکھی۔ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس سزائے موت کو کالعدم قرار دے دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 سالہ بچی کے قتل کے ملزم اللہ دتا کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سرکاری وکیل کے مطابق ملزم کی نشاندہی پر بچی کی چپل اور دیگر اشیاء برآمد ہوئی تھیں، لیکن عدالت میں یہ شواہد ناکافی قرار دیے گئے۔ ملزم کے وکیل ارشد حسین یوسف زئی کا کہنا تھا کہ میڈیکل رپورٹ میں بھی ملزم کے خلاف کچھ ثابت نہ ہو سکا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی براہ راست گواہی موجود تھی۔ اب یہ 8 سالہ بچی کے قتل کا الزام تھا اور اس میں ان کو سزائے موت ہوئی تھی۔
اور سزائے موت کا جو مجرم ہے اس کو بری کر دیا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ملزم کا اعتراف جرم بھی پولیس کی کسٹڈی میں تاخیر سے لیا گیا، جس سے اس کی قانونی حیثیت مشکوک ہوتی ہے۔ سیشن جج اسلام آباد نے اللہ دتہ کو عمر قید کی سزا سنائی تھی، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا، اور تاہم سپریم کورٹ نے شواہد نہ ہونے پر ملزم کو بری کر دیا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پہلے ہی ناقص شواہد تھے جس کی وجہ سے سزائے موت کی جگہ عمر قید دی گئی تھی۔ سیشن عدالت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے برقرار رکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جسٹس اطہر من اللہ بینچ نے کالعدم قرار دے دیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے، چونکہ یہ ایک پرانا معاملہ تھا اور وہ کافی سال پہلے ہی جیل میں گزار چکا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ عمر قید کے کیسز میں ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ تا حیات ہی جیل میں رہے گا، وہ خاص ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ جیل میں رہتے ہیں۔ تو عدالت اس وجہ سے بھی، چونکہ 8-10 سال بعد تو سپریم کورٹ میں اپیلیں لگتی ہیں، یا 8-10 سال گزر چکے ہوتے ہیں سپریم کورٹ تک معاملات پہنچتے، تو عمر قید کے مقدمات میں پھر اس وجہ سے عدالتیں اپیل میں سپریم کورٹ میں بری کر دیتی ہیں، اور عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ان شواہد کو مان بھی لیا جائے تو وہ ایک لمبا عرصہ جیل میں گزار چکا ہے اور جیل کاٹ چکا ہے۔ ہاں جہاں شواہد بہتر ہوں، جیسے مجرم ظاہر جعفر کیس میں، تو وہ پہلی دفعہ ہاشم کاکڑ نے کسی کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے، وہ کیپٹل پنشمنٹ کو برقرار ہی نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے برقرار رکھا۔ یہاں پر چونکہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں تھی، عمر قید تھی، اور وہ کافی عرصہ جیل میں گزار چکے تھے، اس وجہ سے عدالت نے، اطہر من اللہ بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کو بری کر دیا اس مقدمے سے عدم شواہد کی بنیاد پر۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔